السلام علیکم سر، میرا ایک سوال ہے، ستاروں کا علم یا علم نجوم کیا ہے؟ کیا میں ہاتھ دکھا کر اپنی قسمت کا حال جان سکتا ہوں؟ اور دین اس پر کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایک جو ہے وہ کوٹ کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا فرمایا۔ نمبر 1 آسمان کی زینت ہے، نمبر 2 شیطان کی پیٹھ پر لگنے کے لیے ہیں، نمبر 3 راہ گیر کو راستہ تلاش کرنے میں مدد دینے کے لیے ہیں۔ اور مزید انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں جو ستاروں پر امیدیں لگاتے ہیں اس کے علاوہ، اور وہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ اب اس قول کو اگر سورہ صافات کی آیت نمبر 6 سے پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں اور سیاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اور انہیں ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنایا۔ وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں، ان کو بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر یہ جو شیطان ہے ان میں سے یعنی کوئی ایک جو ہے ایک بار جھپٹ کر فرشتوں کی کوئی بات اچک لے، یعنی جو فیصلے اللہ تعالیٰ صادر فرماتا ہے، اگر وہ کوئی بات ان کے کان میں پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ ستارہ جو ہمیں رات کو نظر آتا ہے نا، یہ ستارہ ٹوٹ کے گیا ہے، تو یہ بیسیکلی ان کی پشت پہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کرے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک اور جگہ پر صحیح روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اب میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، آپ یہ ذرا غور کریں کہ یہ کتنا ہی نازک معاملہ ہے کہ ہم لوگوں نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ کسی بچے نے اگر پیپر دیے ہیں تو وہ جاتا ہے پہلے نجومی کے پاس یا طوطے سے فال نکلواتا ہے اور اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ ہاں ہاں تمہارے اتنے نمبر آئیں گے یا تمہاری یہ پوزیشن آئے گی۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ 40 دنوں کی نمازیں گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بندے نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا اس کو انکار کر دیا۔ اب یہ اس سے زیادہ خطرناک اور کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ لیکن آج تو ٹی وی کے اوپر آپ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ جناب یہ بن جائے گا، فلاں یہ بن جائے گا، اس سال یہ ہو جائے گا، اس سال وہ ہو جائے گا۔ اب اصل یہاں پہ سوال ایک یہ بنتا ہے جو کہ واقعی لاجیکل ہے، وہ یہ ہے کہ جناب ان کو پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ بعض باتیں جو بڑی سچی کرتے ہیں۔ میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ آج سے تقریباً میں آپ کو بتاتا ہوں 10 سال پرانی بات ہوگی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ تو اس نے مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بابا جی آئے اور بابا جی نے آ کے مجھے کہا کہ تو بڑے غلط کام کرتا ہے، بعد آ جا۔ تو کہتا ہے کہ ایسے ہی میرے ذہن میں آیا، کیونکہ وہ شرارتی تھا لڑکا۔ اس نے کہا کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں اس سے کیوں نہ سوال کروں۔ میں نے کہا بابا تو اتنا پہنچا ہوا ہے تو یہ بتا میری بہن اس ٹائم کیا کر رہی ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ بابا نے آگے سے جواب دیا، بابا کہتا ہے کہ تمہاری بہن جو ہے نا وہ اس ٹائم تمہارے بھائی کے ساتھ چائے پی رہی ہے۔ کہتا ہے میں نے اسی ٹائم جو ہے نا وہ کال ملا دی۔ اب میری بہن امریکہ میں تھی، میں نے کال ملا کے اس سے حال چال، اس نے جو ہے نا بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں تم سے حال چال بعد میں پوچھوں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ تم کر کیا رہی ہے؟ وہ کہتی میں تو چائے پی رہی ہوں۔ تو کہتی تمہارے پاس کون؟ کہتے ہیں تمہارے بھائی ہیں میرے پاس۔ تو اب وہ مجھے یہ بتائیں کہ جناب یہ کیا معاملہ ہوا ہے، یہ بابا جو ہے وہ کیسے اتنا پہنچا ہوا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ جناب یہ بابا جی پہنچے نہیں ہیں، ان کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی کاہن کو جو اپنے آپ کو غیب کے علوم کو جاننے والا بلاتا تھا، وہ شخص اس کے پاس گئے تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے ہاتھ میں ککریاں پکڑی گن کے،
اس شخص سے پوچھا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتا جی آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ جی اتنی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پھر کنکریاں پھینکی اور اٹھائیں بغیر گنے، تو پوچھا کہ اب بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے یہ نہیں میں بتا سکتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ بیسیکلی یہاں پہ تھوڑی سینس یوز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ہمزاد ہے، ایک جن ہے، ایک شیطان ہے جس کا مقصد ہمیں جہنم میں لے کے جانا ہے۔ اس نے عہد کیا ہوا ہے اپنے باپ ابلیس سے کہ بھائی اس کو میں دوزخ میں لے کے جاؤں گا۔ اب وہ جو ہمزاد ہے اس کو ہمارے ہر راز کا پتہ ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں اس کو پتہ ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ سوچو، کچھ کرنا چاہو تو اس کو زیادہ شیئر نہ کرو جتنی دیر کا آپ کر نہ لو۔ تو مقصد کیا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہمزاد ہوتا ہے وہ ساری انفارمیشن دیتا ہے۔ اب یہ جو بابا تھا یہ یہاں پہ ہے پاکستان میں، بہن اس کی جو امریکہ میں ہے، تو اتنی جلدی یہ اطلاع کیسے پہنچ گئی؟ تو مسئلہ یہ تھا کہ بابا جی کی کوئی جو ہے نا وہ پہنچے ہوئے نہیں تھے کہ جناب اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کنیکشن تھا، وہ بابا کے شیطان کے ساتھ کنیکشن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیل دی ہوئی ہے۔ اب اس کے شیطان نے جو ہے وہ ٹریول کیا، اس کے بھائی کے جو سامنے کھڑا تھا اس کے شیطان سے معلومات لی، اس کے شیطان نے بتایا جی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب کیونکہ شیطانوں کا تو آپس میں نیٹ ورک ہے، ان کے لیے تو سیکنڈز کے اندر یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، ان کی اتنی سپیڈ ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اگر آپ کے ہی ہمزاد سے پوچھ کر تو اس کا ہمزاد اس کو بتاتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ جناب تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے، تو وہ ماضی تو بتا سکتا ہے لیکن آپ کو فیوچر نہیں بتا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مستقبل کو صرف اور صرف اگر کوئی جانتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، مستقبل کو اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے یہ جو ستارے ہیں، یہ جو علم النجوم ہے، یہ جو کاہن ہیں، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، اپنی تقدیر پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بھی اس میں تبدیلی لے کر نہیں آ سکتا، جو لکھا ہوا ہے وہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے اور ایمان کو بیچنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔